اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ یہ ان مسائل کا بیان ہے جو مسائل زمانیہ ہیں اور ان کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کو حاکم اور رائی کی بھی ضرورت پیش آئی۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے صلاۃ خوف کا۔ صلاۃ خوف دو قسم کی ہے، ایک سورۃ بقرہ کے اندر گزری ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور دوسری صلاۃ خوف یہ ہے جس میں مجاہدین ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور آدھے مجاہدین امام کے ساتھ ہو اور آدھے مجاہدین میدان جہاد میں ہو، کیونکہ نماز اور جہاد کا جب تعارض آیا تو نماز میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ نماز میں تبدیلی برداشت ہے، لیکن جہاد کا پھانسا اگر ایک دفعہ پلٹ گیا تو بہت دیر تک مسلمان اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ جہاد ناکام ہونے کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے، ہر ملک میں اس سے مسلمان بے عزت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب نماز و جہاد میں تعارض ہو تو ترجیح جہاد کو ہے، اور نماز میں تبدیلی وہ نماز جس میں ٹانگ اٹھانا جرم ہے، جسم کرچنا جرم ہے، سر کو جانا ناجائز ہے، اس نماز میں آنا جانا جائز ہو گیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم چلنے لگے زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، نہیں ہے تم پر اعتراض کہ قصر کرو نماز میں۔ ایک تو جب آدمی مسافر ہو، گھر بار سے دور ہو اور سفر شرعی کر رہا ہو، تو جب اپنے شہر و فناء البلد سے باہر نکلے، انگریزی میل کے اعتبار سے کم از کم انگریزی میل سے 48 میل دور جا رہا ہو تو وہ قصر کرے گا، یعنی 4 فرض 2 پڑھے گا۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، جب تم ڈرتے ہو کہ پریشان کر دیں گے تم کو کافر، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ تمہارے دشمن ہیں واضح۔ علماء لکھتے ہیں یہ خطرہ اب ٹل چکا ہے لیکن حکم باقی ہے، گویا کہ یہ قید وقتی تھی اور حکم دائمی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں تشریف فرما ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو قائم کریں گے ان کے لیے نماز، آپ موجود ہو، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امام نہیں بنے گا۔ ابو بکر مصلی پہ ہوتے تھے اور حضرت آ جاتے تھے، باوجود ارشاد فرمانے کے ابو بکر پیچھے ہو جاتے تھے۔ اور جب پوچھا کہ کیوں، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جائز نہیں ہے ابو قحافے کے بیٹے کو کہ وہ پیغمبر کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ امام الازہر محدث کبیر آیت من آیات اللہ مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ ایک نبی جب تک امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھے وہ دنیا سے سفر نہیں کرتا۔ ایک پیغمبر جب امتی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تھا تو پھر پیغمبر کا سفر آخرت قریب ہوتا۔ گویا امت اس قابل ہوئی کہ وہ نبی کو امامت کر لے تو نبی کے فرائض منصبی مکمل ہو گئے۔ یہ حضرت اقدس شاہ صاحب نے لکھا ہے شرح بخاری میں 2-4 جگہ، کہیں اور نظر سے نہیں گزرا، مگر حضرت کی نظر وسیع ہے، علم عمیق ہے، کلام نہایت پختہ ہے، ضرور وجوہ محدثین ان کی نظر میں۔ اور اس آیت پر اس شدت سے عمل ہوا کہ جب پیغمبر کا جنازہ رکھا ہوا تھا تو بھی صحابہ یہ خیال تک نہیں آیا کہ کوئی امام بنے گا، بغیر امام بنائے حضرت کا جسد خود امام تھا۔ اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، مبتدئین کہتے ہیں کہ حضرت تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس کے باوجود وہ امامت کرتے ہیں،
اگر یہ عقیدہ ان کا درست ہوتا تو ان کے محراب بغیر امام کے ہوتے. اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، جب آپ تشریف فرماؤ تو آپ ان کی نماز پڑھائیں. فلتقم طائفة منهم معك، بس کھڑا ہو جائے ایک گروہ ان میں آپ کے ساتھ. وليأخذوا أسلحتهم، اور لے لے اپنا ہتھیار لے کے کھڑے ہو جائے آپ کے ساتھ. فإذا سجدوا، 2 رکعت میں پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ، اور 4 رکعت کی صورت میں دوسری رکعت کا آخری سجدہ، دوسری رکعت کا آخری سجدہ. فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس چلے جائے پیچھے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے دوسری جماعت. لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور رکھے وہ بچاؤ اور ہتھیار، بچاؤ کا سامان اور ہتھیار تیار رکھے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں کافر لوگ. لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ اگر تم غافل ہو جاؤ ہتھیار سے اور سامان جنگ سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، بس حملہ کر دے تم پر ایک ہی حملہ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، نہیں ہے تم پر اعتراض اگر ہو تکلیف بارش کی یا تم بیمار ہو. ان تضعوا اسلحتکم، اسلحہ رکھ کر. جب صلاۃ خوف میں مجاہد آدھے میدان میں ہے، آدھے امام کے ساتھ ہے، آدھی نماز پڑھ کر کے اور میدان میں روانہ ہو جائے، اور اس دوران جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آ کے آدھی نماز میں شریک ہو جائے. اس دوران دونوں مجاہدین مسلح ہوں گے، کیونکہ کفار تو یہی چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور لیے رکھو اپنا بچاؤ. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جس وقت تم ادا کر چکے نماز. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ کو. قیاماً کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ کروٹ کے بل. یہ تو سفر کی نماز ہے، یہ مرض کی نماز ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب امن سے ہوئے. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صحیح پڑھو نماز. پھرانا جانا تو کیا ٹانگے اٹھانا، ہاتھ پھرانا ناجائز. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، بے شک ہے نماز مسلمانوں پر فرض وقت کے اندر. 5 اوقات، 5 نمازیں. روافض خذلهم اللہ ولعنهم اللہ، ان کے ہاں 3 اوقات ہیں. صبح ان کی کاذب ہے، کاذب کی صبح کاذب ہے. ظہر اور عصر مشترک ہے، مغربین ہے. طباطبائی نے صفت الصلاۃ میں لکھا ہے کہ اگر ظہر کے وقت کسی رافضی نے پہلے عصر پڑھی اور پھر ظہر پڑھی، صحتا دونوں ہو گئی. کشتی نوح میں رافضیوں نے لکھا ہے کہ جب تک امام المنتظر نہ آئے شریعت باطل ہے. باطل شریعت پر نماز و زکات ہے ہی نہیں سر. استغفر اللہ واتوب الیہ. ولا تہینوا، سستی نہ کرو. فی ابتغاء القوم، لوگوں کے پکڑنے میں، دشمن کے پکڑنے میں. ان تکونوا تعلمون، اگر تم زخمی ہو. فإنهم یعلمون کما تعلمون، بس بے شک وہ بھی زخمی ہے جیسے تم زخمی ہو. علم سے ہے، درد و علم، علم علم، علم یعلم علم. وترجون من اللہ ما لا یرجون، امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتاری آپ کو قرآن برحق. لتحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کرو لوگوں میں. بما اراک اللہ، جیسے کہ آپ کو سکھایا اللہ نے. ولا تکن للخائنین خصیما، مت بنے خیانت گروں کی طرف سے جھگڑنے والا. واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے. ایک یہودی کے گھر ڈکیتی ہو گئی، اور ڈکیتی منافق نے کی. یہ بے ایمانہ شروع سے ڈکیتا ہے، ساری زندگی یہی دہشت گردی کرتے رہے. جب گھر پہنچ رہا تھا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو بوری میں سوراخ ہے اور راستے میں آٹا گرا ہے، تو ایک اور شخص کے ہارا ہوا ہے. جب کیس چلا تو وہ ناحق دوسرا جس کے پاس رکھا گیا تھا وہ پکڑا گیا.
صورتحال اس طرح تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تنبیہ کی، جبکہ واقعتاً وہ مجرم نہیں تھا، اور جو مجرم تھا وہ بچ نکلا۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے دوبارہ اعادہ کیس کروایا اور پھر اصل مجرم کو پکڑوایا، اور جس مجرم کی طرف سے پہلے گفتگو ہوئی تھی اللہ نے اس پر تنبیہ کی ہے۔ وہ شخص جس نے نقب لگائی تھی وہ بھاگا اور مکہ میں ایک چوری کے اندر دیوار کے نیچے دب کے مرا ہے، مرتد مرا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، جھگڑے نہ کرے ان لوگوں کی طرف سے يَخْتَارُونَ أَنفُسَهُمْ، جو خیانت کرے خود۔ کتاب قرآن مجید کو دیکھو ورنہ میرا ترجمہ آپ کو کبھی بھی نہیں آئے۔ اور مت جدال کرے ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت گر ہے خود۔ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا، من کان خوانا نثیما، جو بھی خیانت گر و گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس، یہ چھپاتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، نہیں چھپا سکتے اللہ سے۔ اور بعضوں نے کہا کہ یستخفون خوف سے ہے، یہ ڈرتے ہیں لوگوں سے اور نہیں ڈرتے اللہ سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جبکہ یہ مشورے کر رہے تھے، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ناپسندیدہ باتوں کی۔ منافق کے لوگوں نے مشورے کیے کہ خواہ کچھ بھی ہو جھوٹی قسمیں کھانے پڑے مگر اپنے آدمی کو بچائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء، ہاں تم وہی لوگ ہو، جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ جنگ کرتے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون جدال کرے گا اللہ کے حضور ان کی طرف سے قیامت کے دن۔ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ان کے اوپر ذمہ دار ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو عمل کرے گناہ کا یا زیادتی کرے، ثم يستغفر اللہ، پھر معافی مانگے اللہ سے، یجد اللہ غفورا رحیما، پائے گا اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ومن یکسب اثما، جو کوئی کمائے گناہ، فانما یکسبہ علی نفسہ، بس کمائی اس گناہ کی اس پر پڑے گی۔ وکان اللہ علیما حکیما، ہے اللہ علم و حکمت والا۔ ومن یکسب خطیئۃ، جو کمائے گناہ، او اثما، جو کمائے غلط، او اثما یا گناہ، ثم یرمی بہ بریئا، پھر پھینک دے وہ ایک بری کی طرف۔ مولوی احمد رضا خان نے کتاب لکھی حسام الحرمین، اور حرم شریف کے علماء سے علماء دیوبند کے اکابر کے خلاف فتوے لے لیے، جبکہ ان کو ہوا بھی نہیں لگی ان فتووں کی، نہ ان کو کچھ معلوم تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی کو جب اطلاع ملی تو اس کے جواب میں لکھا، الشہاب الثاقب فی رجم المسترق الکاذب، جو کوئی کمائے غلط یا کرے گناہ پھر پھینک دے وہ ایک بری ذمہ کی طرف، فقد احتمل، بس تحقیق اس نے اٹھایا بہتان بڑا، واسما مبینہ، اور گناہ صریح ہے۔